کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شناس نامہ کتاب کا نام غدیر قرآن حدیث اور ادب میں، جلد اول، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی، شعور گوپال پوری، ناشر گلستان زہرا پبلیکیشنز، لاہور۔ اشاعت 13 رجب 1433 ہجری، 4 جون سن 2012 طبع اول۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لیے افضل ترین عید غدیر خم کی عید ہے۔ اس دن خدا نے مجھے اپنے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امت کا امام نصب کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ اسی کے ذریعے لوگ میرے بعد ہدایت پائیں۔ خدا نے اس دن کی بدولت دین کامل کیا، امت پر اپنی نعمت تمام کی اور ان کے اسلام سے راضی ہوا۔ اعمال صدوق صفحہ نمبر 125۔ فہرست مطالب عرض ناشر صفحہ نمبر 13، بیان اپنا صفحہ نمبر 17، گوشہ شعور مترجم کتاب کے متعلق علماء و دانشوروں کے تاثرات، حرف اول صفحہ نمبر 29، کتاب زندگی صفحہ نمبر 31، مولانا علی اختر صاحب میری نظر میں از سرکار شمیم الملت صفحہ نمبر 35، دلی کیفیات از استاد مولانا شاکر حسین صاحب صفحہ نمبر 37، لاکھوں میں ایک از مولانا سید احمد حسن صاحب صفحہ نمبر 39، شعور واقعی باشعور تھے از مولانا سید جابر جوراسی صاحب صفحہ نمبر 41، جہان تشیع کی مایہ ناز کتاب از مولانا قلب جواد صاحب صفحہ نمبر 46، کتاب اور مترجم و ناشر از مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب صفحہ نمبر 48، کتاب غدیر آیت اللہ مکارم شیرازی سے از مولانا سید نیاز علی صاحب ممبئی صفحہ نمبر 53، مرد باشعور از مولانا ممتاز علی صاحب صفحہ نمبر 58، شہسوار قلم و بیان از مولانا سید ضمیر الحسن صاحب صفحہ نمبر 61، آہ یا ابی از ابن شعور گوپال پوری صفحہ نمبر 65، دانش و تحقیق کا روشن مینارہ علامہ امینی کی حیات و خدمات کا تفصیلی جائزہ صفحہ نمبر 67، خاندانی پس منظر صفحہ نمبر 67، علامہ امینی کی ولادت اور ابتدائی تعلیم صفحہ نمبر 69، نجف اشرف کی طرف روانگی صفحہ نمبر 70، اجازہ و احتجاج و روایت صفحہ نمبر 71، تحصیل علم کے سلسلے میں بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن صفحہ نمبر 72، ایک اہم واقعہ صفحہ نمبر 73، دوسرا حیرت انگیز واقعہ صفحہ نمبر 74، پسندیدہ اخلاق اور ذاتی خصوصیات کے نمونے صفحہ نمبر 76،
تقریر و بیان صفحہ نمبر 77، تحقیقی سفر اور اس کی مشکلات صفحہ نمبر 78، کتب خانہ امیر المومنین پر ایک نظر صفحہ نمبر 79، آثار اور کارنامے صفحہ نمبر 80، الغدیر آپ کا نازش آفریں کارنامہ صفحہ نمبر 83، مؤلف و کتاب علماء دانشوروں کی نظر میں صفحہ نمبر 85، اولاد صفحہ نمبر 86، وفات صفحہ نمبر 86، گفتار مترجم صفحہ نمبر 89، انتصاب صفحہ نمبر 93، خلاصہ کلمات مؤلف صفحہ نمبر 94، ابتدائیہ صفحہ نمبر 95، تاریخ صحیح صفحہ نمبر 96، واقع غدیر کی تاریخی اہمیت صفحہ نمبر 98، واقع غدیر صفحہ نمبر 103، واقع غدیر کی پر خصوصی توجیحات صفحہ نمبر 108، روایت حدیث غدیر صفحہ نمبر 111، صحابہ صفحہ نمبر 111، تابعین صفحہ نمبر 146، عہد با عہد علماء صفحہ نمبر 154، مؤلفین نے حدیث غدیر صفحہ نمبر 193، مناشدہ و احتجاج صفحہ نمبر 201، مناشدہ امیر المومنین بروز شورا صفحہ نمبر 201، مناشدہ امیر المومنین زمان عثمان میں صفحہ نمبر 206، مناشدہ امیر المومنین یوم رحبہ صفحہ نمبر 210، مناشدہ رحبہ کے گواہ صفحہ نمبر 225، مناشدہ امیر المومنین طلحہ سے صفحہ نمبر 227، حدیث رغبان صفحہ نمبر 228، غدیر کی مار صفحہ نمبر 233، روایت نفرین پر ایک نظر صفحہ نمبر 233، مناشدہ امیر المومنین صفین میں صفحہ نمبر 238، صدیقہ فاطمہ کا احتجاج صفحہ نمبر 239، سبط اکبر کی للکار صفحہ نمبر 240، امام حسین علیہ السلام کو مناشدہ صفحہ نمبر 241، معاویہ سے ابن جعفر کا احتجاج صفحہ نمبر 242، برو نے عمر آس کو لتاڑا صفحہ نمبر 245، عمر و آس کا معاویہ سے احتجاج صفحہ نمبر 245، عمار یاسر کا احتجاج صفحہ نمبر 246، ازبغ ابن نباتہ کا احتجاج صفحہ نمبر 247، ایک جوان نے ابو ہریرہ کو لتاڑا صفحہ نمبر 248، زید بن ارقم سے مناشدہ صفحہ نمبر 249، عراقی کا جابر سے مناشدہ صفحہ نمبر 249، قیس بن سعد کا احتجاج صفحہ نمبر 252، دارمیہ ہجونیہ کا احتجاج صفحہ نمبر 253، عمر عودی کا احتجاج صفحہ نمبر 254، عمر بن عبدالعزیز کا احتجاج صفحہ نمبر 255، خلیفہ مامون رشید کا احتجاج دانشوروں سے صفحہ نمبر 256، مسعودی کا نقطہ نظر صفحہ نمبر 259، واقع غدیر قرآن میں صفحہ نمبر 260، آیہ بلغ صفحہ نمبر 260، داد سخن صفحہ نمبر 268، ذیلی بحث صفحہ نمبر 274، اکمال الدین صفحہ نمبر 277، عذاب واقع صفحہ نمبر 283، حدیث پر تنقیدی نظر صفحہ نمبر 289، پہلا اعتراض صفحہ نمبر 290، دوسرا اعتراض صفحہ نمبر 296، تیسرا اعتراض صفحہ نمبر 298، چوتھا اعتراض صفحہ نمبر 298، پانچواں اعتراض صفحہ نمبر 303، چھٹا اعتراض صفحہ نمبر 304، ساتواں اعتراض صفحہ نمبر 305، عید غدیر اسلام میں صفحہ نمبر 308، حدیث تہنیت صفحہ نمبر 311، آمدم برسر مطلب صفحہ نمبر 316،
رسم تاجپوشی صفحہ نمبر 324، افادی بحث صفحہ نمبر 326، سند حدیث پر ایک نظر صفحہ نمبر 328، محاکمہ سند حدیث صفحہ نمبر 340، ابن حزم سے متعلق عام رائے صفحہ نمبر 349، نظریات ابن حزم کے مزید نمونے صفحہ نمبر 355، حدیث غدیر کی افادی حیثیت صفحہ نمبر 366، مولا بامعین اولا صفحہ نمبر 371، مفہوم حدیث پر رازی کا اعتراض صفحہ نمبر 374، اعتراض رازی علماء کی نظر میں صفحہ نمبر 379، امام رازی کا دوسرا اعتراض صفحہ نمبر 382، جواب رازی صفحہ نمبر 384، مولا بامعین ولی صفحہ نمبر 386، معین مولا پر ایک نظر صفحہ نمبر 388، دوست اور مددگار صفحہ نمبر 391، حدیث غدیر کے ممکنہ معنی صفحہ نمبر 393، قرائن معینہ متصلہ اور منفصلہ صفحہ نمبر 397، پہلا قرینہ صفحہ نمبر 398، دوسرا قرینہ صفحہ نمبر 398، تیسرا قرینہ صفحہ نمبر 400، چوتھا قرینہ صفحہ نمبر 401، پانچواں قرینہ صفحہ نمبر 402، چھٹا قرینہ صفحہ نمبر 402، ساتواں قرینہ صفحہ نمبر 402، آٹھواں قرینہ صفحہ نمبر 403، نواں قرینہ صفحہ نمبر 403، دسواں قرینہ صفحہ نمبر 404، گیارہواں قرینہ صفحہ نمبر 405، بارہواں قرینہ صفحہ نمبر 405، تیرہواں قرینہ صفحہ نمبر 406، چودہواں قرینہ صفحہ نمبر 406، پندرہواں قرینہ صفحہ نمبر 407، سولہواں قرینہ صفحہ نمبر 407، سترہواں قرینہ صفحہ نمبر 407، اٹھارہواں قرینہ صفحہ نمبر 408، انیسواں قرینہ صفحہ نمبر 408، بیسواں قرینہ صفحہ نمبر 409، ذیلی بحث صفحہ نمبر 410، ولایت کی تفسیری احادیث صفحہ نمبر 412، مفہوم حدیث محدثین کی تالیفات میں صفحہ نمبر 417، توضیح واضح صفحہ نمبر 427، اعمال اور اغادیر صفحہ نمبر 429، حدیث صوم بروز غدیر صفحہ نمبر 429، رجال سند صفحہ نمبر 431، منابع تحقیق صفحہ نمبر 441۔ عرض ناشر قائرین کرام، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی کسی جاہل کی رہنمائی کرے اور اس کو شریعت اسلام کی تعلیم دے تو وہ خدا کے نزدیک ہم اہل بیت کے ہمراہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں صرف حصول علم کی نہیں بلکہ لا علم افراد کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن و اطرت فاؤنڈیشن نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج کے مسلم معاشروں میں علم دین سے جوانوں کی بے رغبتی اور بے توجہی کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس کیا کہ وہ علم بیکار ہے جو صرف اپنی ذات تک محدود رہے۔ البتہ لائق ستائش ہے وہ علم جس سے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ائمہ کی بے پناہ تاکید اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم نے نوجوانوں کو دینی تعلیم سے بہرہ مند کرنے کے لیے اسلامی اور قرآنی دروس کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ کسی بھی نئے کام کے شروع کرنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ارباب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ خاص کر جب کسی دینی کام کو شروع کیا جاتا ہے تو بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں۔ ویسے ہی جب اس کام کو شروع کرنا چاہا تو ہمیں دشواریوں کا ایک بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا تھا۔ درس کیسے لکھا جائے، انہیں کس انداز سے ترتیب دیا جائے، ترتیب شدہ درس کو کس طرح پیش کیا جائے، پھر اگر ان مقدمات کو فراہم بھی کر لیا جائے تو کہاں
کیسے اور کیوں کر یہ دروس شروع ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی مشکل جوانوں کی دنیاوی امور میں بے پناہ مصروفیت بھی تھی۔ چونکہ یہ دروس خاص طور سے انہی کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، اس لیے انہیں کامیاب سے کامیاب تر بنانے میں نوجوانوں کے وقت و حالات کو پیش نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان وجوہات کے پیش نظر ایک نیا سلسلہ شروع کرنا اور اسے جاری رکھنا بہت مشکل کام تھا، لیکن ہم نے خداوند عالم پر توکل کیا تو اس کی توفیق بھی ہمارے شامل حال ہوئی، لہٰذا ہم نے ہر مشکل کو پس پش ڈال کر اپنے ارادوں کو عملی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عقائد، اخلاقی اور احکام دین اسلام کے 3 اساسی علوم ہیں، اور حقیقتاً دین اسلام انہی علوم کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا خصوصی شکل میں سب سے پہلے ہم نے انہی علوم پر مشتمل دروس کو مرتب کیا، اور پھر ہائی اسکول، انٹر اور بی اے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا خیال کرتے ہوئے ان 3 مشتمل امور پر دروس کو مرتب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر بربنائے ضرورت عمومی دروس، تعلیمات قرآن، معارف قرآن و اطرت، مناسبات رمضان المبارک، احکام روزہ اور احکام خواتین کو مرتب کیا، اور دوسرے مرحلے میں اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ہندوستان کے مختلف شہروں میں 3 ماہ مجرب اساتذہ کے ذریعے دروس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے بزرگ عالم دین مولانا ناظم علی خیر آبادی فرماتے ہیں، قرآن و اطرت فاؤنڈیشن نے دینی، علمی اور قومی خدمات کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت متعدد کتابیں منصہ شہود پر آ سکتی ہیں، جو دینی تعلیم و تربیت اور مذہبی ماحول سازی کی راہ میں بے حد مفید ثابت ہوئی ہیں، اور ان کے ذریعے نوجوانوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی ایک مستحکم نظام قائم ہوا ہے۔ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک میں 3 ماہ مختلف مقامات پر دروس کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں نوجوانوں کی متعدد تعداد شریک ہوتی ہے۔ اس میں ماہرین تعلیم اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ کئی برس سے یہ سلسلہ جاری اور سینکڑوں افراد فیضیاب ہو چکے ہیں۔ ہمارا عزم ہے کہ نہ صرف یہ سلسلہ جاری رہے بلکہ اس کا دائرۂ عمل وسیع سے وسیع تر ہو، اور ہندوستان کے مختلف صوبہ جات میں دینی تعلیم کا فیض پہنچا سکیں۔ خداوند عالم بفضل محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے ہمارے نوجوان اور جوان ان کلاسوں کے ذریعے دین اسلام سے بخوبی آشنا اور عمل پیرا ہوں گے۔ اس ادارے نے اس کے علاوہ دیگر غیر درسی کتابوں کی اشاعت کا مزید سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ لیجیے اب الغدیر جیسی علمی، ادبی اور فنی کتاب کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کے مترجم حضرت ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری کی عظیم شخصیت ہے، جن کا نام نامی قلم و زبان اور فکر و فن کے قبیلے میں محتاج تعارف نہیں۔ وہ متعدد موضوعات پر بہت سی کتابوں کا ترجمہ کر چکے اور مختلف موضوعات پر کتابیں اور مضامین لکھ کر اپنی علمی، ادبی اور تحقیقی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے اکثر جریدے اس کا واضح ثبوت ہیں۔ ان کی کچھ کتابیں زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور کچھ زیر طبع ہیں۔ خود اس ادارے سے ان کی 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں، جن میں ایک مصائب آل محمد ہے، جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ 2 سال کے اندر پہلے ایڈیشن کی 2000 کاپیاں فروخت ہو گئیں، اب وہ دوسری مرتبہ شائع ہو رہی ہے۔ حضرت ادیب عصر کی اہل بیت کرام سے ارادت و عقیدت بڑی شدت والہانہ اور فطری ہے۔ توارث و ماحول کے علاوہ ان کی اپنی تحقیق و کاوش بہت دقیق ہے۔ پھر یہ کہ وہ وکیل آل محمد کی حیثیت سے تقریر و تحریر دونوں میدانوں میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ آپ نے فضائل اہل بیت اور ولایت کو اپنی تحریری
اپنی تحریر و تقریر میں بڑی شدت سے پیش کیا ہے۔ آپ ہمیشہ کوشاں رہتے کہ اردو داں طبقہ حقیقی ولایت و فضائل اہل بیت سے آشنا ہو۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں متعدد مضامین قلم بند کیے، کچھ کتابیں بھی لکھ رہے تھے لیکن ادھوری رہ گئیں۔ اسی دوران آپ کی نظر الغدیر جیسی عظیم کتاب پر پڑی۔ آپ تمام اہم کام چھوڑ کر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی فرمائش پر اس کے ترجمے میں لگ گئے۔ اس سلسلے میں ان کو زحمت ہوئی ہے، اس کا کسی حد تک عینی شاہد ہم بھی ہیں۔ دیہات کی زندگی میں وسائل کی کمی کے باوجود الغدیر کی تمام جلدوں کا ترجمہ کر لینا یقیناً دل گردے کا کام ہے۔ خدا آپ کی اس خلوص کی جزا عنایت فرمائے۔ ان تمام واقعات اور ان کے فکر و فن کی ایک جھلک آپ آئندہ صفحات میں علماء کے تاثرات کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمیں تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ادارہ قرآن و اطرت فاؤنڈیشن کی طرف سے اس عظیم شیعی دائرۃ المعارف کی اشاعت ادارے کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ ہم مولانا شاہد جمال سلامہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کی اشاعت کے لیے ادارے کا انتخاب کیا۔ سلامہ اپنے والد کے کارناموں کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ مولانا مرحوم کی اکثر کتابوں پر تکمیل و ترتیب کا کام کر رہے ہیں، خود بھی صاحب قلم ہیں۔ ان کا ادبی ذوق بہت اچھا ہے۔ ادارے کی طرف سے شائع ہونے والے مجلہ ایقان کی بعض ذمہ داری ان کے سر ہے۔ خود الغدیر کی 2 جلدوں کا ترجمہ کیا ہے جو ان کے ذوق اور حوصلے کی قدردانی کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ جیسا بھی ہو لیکن اس عمر میں الغدیر جیسی کتاب کا ترجمہ کر لینا یقیناً قابل قدر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جلدوں میں بھی تکمیل کا کام کیا ہے، اس لیے کہ ان کے کچھ صفحات غائب ہو گئے تھے۔ خدا سے دعا ہے کہ سلامہ کی خدمتیں یوں ہی جاری ساری رہیں۔ بہرحال کتاب حاضر ہے، خدا کرے اس کا خاطر خواہ استقبال کیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ مولانا کی ساری کتابیں منظر عام پر آتی رہیں۔ والسلام۔ سید شمع محمد رضوی بھیک پوری۔ بیاں اپنا۔ تاریخ عالم کا یہ واقعہ کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے نہایت محر العقول طریقے پر ترقی کی اور اپنے کارناموں کا نقش صفحہ تاریخ پر اس طرح ثبت کیا کہ دنیا کی دوسری قومیں ان کی عظمت و برتری کے سامنے سر اطاعت خم کر دینے پر مجبور ہو گئیں۔ اب وہی مسلمان ہیں جن پر ہلاکت و ادبار مسلط ہے، ان کا شیرازہ ملی پراگندہ ہے۔ اب ان کی محفلوں میں علم و فن کے مذاکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ دماغ قوت اختراع سے محروم اور ہاتھ سیاسی طاقت و قوت کی عنان سے ناآشنائے محض ہیں۔ مردم شماری کے لحاظ سے اتنے مسلمان پہلے کبھی نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں، مگر ساتھ ہی علم و عمل، ایمان و ایقان، اتحاد و اتفاق اور روحانیت و اخلاق کے لحاظ سے جتنے پست اور ضبو حال اب ہیں اتنے بھی کبھی نہیں تھے۔ تاریخ اسلام کا ایک مبتدی بھی جانتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے کچھ ہی دنوں بعد مٹھی بھر مسلمانوں نے جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلنا شروع کر دیا اور سخت ترین عداوتوں اور حوصلہ فرسا مقاومتوں کے باوجود اس انداز سے آگے بڑھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا کو مسخر کر کے اپنے خاک نشین کملی والے تاجدار کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ان چند دنوں میں صرف سیاسی طاقت و قوت ہی حاصل نہیں کی بلکہ اسلام کی حقانی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ناقابل روح دلکشی نے اپنا ایسا رنگ جمایا کہ اسلام سے شدید تعصب و عناد رکھنے والے افراد بھی آہستہ آہستہ اسلام کے موافق بن گئے۔ علوم و فنون، ایجادات و اختراع، تہذیب نفس اور نظام اخلاق کی ترتیب و تدوین میں انہوں نے اپنی ذہنی اور دماغی عظمت و برتری کا ایسا عمدہ ثبوت پیش کیا کہ بڑے بڑے منائد مورخین بھی ان کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔
لیکن اب حالت بالکل مختلف ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ان پر ادبار و انحطاط کا تسلط ہے اور علم و فن کے ہر میدان میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ کہیں جہالت و نادانی کا دور دورہ ہے تو کہیں اندھی تقلید کا اندھا رواج۔ اختلاف کے کالے بادل اسلامی معاشروں پر اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ مسلمان خود اپنی زمین پر بھیگی بلی کے مانند زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس اختلاف کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام دشمن طاقتیں آہستہ آہستہ مستحکم ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہر دور کے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ عنقریب یہ حکومت تم سے چھین لی جائے گی، اس لیے کہ باطل پرست اپنے باطل پر متحد ہیں، لیکن تم لوگ اپنے حق پر بھی اختلاف کے شکار ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25۔ آج افغانستان، فلسطین اور عراق کی بگڑی ہوئی حالت مولا کی اس قول کی تصدیق کر رہی ہے۔ عہد حاضر میں مسلمانوں کی ضعف و حالی، ضعف و کمزوری اور زندگی کے ہر شعبے میں تہی دامنی کو دیکھ کر فلسفہ تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کو اس انقلاب عظیم کے اسباب و علل کی جستجو ہوتی ہے، جن کی بنیاد پر مسلمانوں کی ماہیت یکسر منقلب ہو کر رہ گئی ہے۔ اصل میں اس انقلاب عظیم کا اہم ترین سبب مسلمانوں کا اس نقطہ اعتدال و اتحاد سے منحرف ہونا ہے، جس سے نہ صرف اسلام و قرآن کی شہرہ آفاق ترقیاں وابستہ تھیں، بلکہ مسلمانوں کا درخشاں اور قابل قدر مستقبل بھی اس سے مربوط تھا۔ غدیر اس محور اتحاد کا نام ہے، جہاں رہبر اسلام نے کم و بیش 1.25 لاکھ حاجیوں کو مرکز ولایت علی پر متحد کر کے ہر زمانے کے مسلمانوں کے ذہن و دل کو جھنجھوڑا ہے کہ زندگی کی مشکلات و صعوبات اور اپنے سخت ترین دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہر دور میں اس مرکز پر جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ یوم غدیر تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین دن ہے جس دن خداوند کریم نے مسلمانوں پر اپنی فتح تمام کر دی۔ خداوند کریم نے مسلمانوں پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، احکام دین کامل و استوار ہو گئے، ہدایت کے رسالتی سلسلوں کو امامت سے متصل کر دیا گیا، بندگی کی راہ پر گامزن امت محمدی کو ولایت کی سرپرستی عطا ہوئی، مسلمانوں کا آئندہ رہبر معین کیا گیا اور فرزند کعبہ مسند امامت پر جلوہ افروز ہوا۔ کتنا حسین اور خوشگوار دن تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک طرف مبارک سلامت کی صدائیں تھیں تو دوسری طرف شعرائے اسلام اپنی فکر رسا کے ذریعے سریلا پیغام مودت لوگوں کو پہنچا کر داد و تحسین وصول کر رہے تھے۔ نثر و یہ نظم سب اپنے اپنے انداز سے حضرت علی علیہ السلام کو مسند خلافت و امامت پر براجمان ہونے کی تبریک و تہنیت پیش کر رہے تھے۔ رسول اسلام کی خوشی تو قابل دید تھی، ایک طرف ان کی 23 سالہ محنت شاقہ برآور ہو رہی تھی تو دوسری طرف اسلام و قرآن کا تابناک اور درخشاں مستقبل نگاہ تصور میں گردش کر رہا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ادھر رہبر اسلام کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر مفاد پرست نام نہاد مسلمانوں نے دین کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ اونے پونے خلافت تقسیم ہوئی اور دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جانے لگا۔ اپنے لبوں سے انا اول المظلومین کہنے والے حضرت علی علیہ السلام کی کیا حالت تھی اس کا اندازہ لگانا محال ہے، لیکن آپ کی دلی کیفیت کی غمازی آپ کا یہ جملہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ صبر کرنا عقل سے نزدیک تر ہے، اسی لیے میں نے صبر کیا، جبکہ میری آنکھوں میں خش و خاشاک تھے اور میرے گلے میں ہڈی تھی اور میں اپنی میراث کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ آپ علیہ السلام برابر حضرت کے اصحاب و انصار سے روز غدیر سے متعلق سوال کرتے تھے اور لوگ سر جھکا کر وقت غدیر کے ترجمے
اپنا لوگ سر جھپا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ روایت میں کہ انس بن ابن مالک نے جواب دیے میں عذر خواہی کرتے ہوئے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ حضرت نے بددعا کی خدایا اگر یہ شخص دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے تو ایسا مرض اس پر نازل فرما کہ یہ اسے چھپا نہ سکے۔ چنانچہ وہ برس کے مرض میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ ان کی پیشانی تک پھیل گیا۔ سچ ہے دشمنی بھی دوستی کی طرح اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ تو تواتر حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بوڑھے دماغ میں یہ بات محفوظ بھی تھی تو خواہشات نفس سے مجبور ہو کر اپنے فرار کا راستہ اس طرح اختیار کیا کہ کہہ دیا پیغمبر اسلام کا اس قدر اہتمام اور اتنی تاکید صرف اس لیے تھی کہ حضرت لوگوں کو حضرت علی سے دوستی کی طرف دعوت دینا چاہتے تھے۔ تعجب ہے کیا دوستی بھی حکم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ایسے غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈوں سے غدیر کو محفوظ رکھنا ہر اسلام دوست مسلمان کا فریضہ ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ افراد جو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد سمجھتے ہوئے زبان و قلم کے ذریعے غدیر کی صحیح تصویر اور حقیقی پیغام مودت و ولایت دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا کر رسول اسلام کی تائید حاصل کر رہے ہیں۔ الغدیر اسی سلسلے کی عمدہ اور اہم ترین کڑی ہے۔ یہ صرف صاحبان تحقیق کی آرزو ہی نہیں بلکہ ایسا آبشار حقیقت اور بے نظیر دارت المعارف ہے جس کے ذریعے ہر شخص غدیر کی واقعی شناخت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب علامہ امینی کی عرفاں انگیز پیشکش اور مارکت الآراء کارنامہ ہے۔ یہ آپ کی خانوادے عصمت طاہرہ سے بے پناہ عقیدت کا بین ثبوت بھی ہے۔ اس میں جہاں حق کی حمایت دیدہ زیبی اور عرق ریزی سے کی گئی ہے وہیں باطل اور باطل پرستوں کے کریہ چہروں سے نقاب کشائی بھی نہایت سلجھے اور مؤثر انداز میں کی گئی ہے۔ اس کتاب یا مؤلف کتاب کے متعلق کچھ لکھنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بقول علامہ طحرانی صاحب الذریعہ، میں اس کتاب کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ الغدیر کا مقام اس سے بالاتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تنہا کام جو حقیر اس سلسلے میں انجام دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مؤلف کی عمر دراز ہو اور ان کی عاقبت بخیر ہو، اور خلوص نیت کے ساتھ خدا سے چاہتا ہوں کہ میری باقی ماندہ زندگی کو بھی مؤلف کی عمر شریف میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔